أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج صبح کے بیان میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق قرآن اور سنت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آج کی مجلس میں مسئلہ ختم نبوت سے متعلق قرآن اور سنت کے حوالے سے چند باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو آپ حضرات یہ توجہ فرمائیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو. ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا. ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف میرے اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی. آپ حضرات قرآن مجید کی تلاوت کریں، الحمد اس کی ابتدا ہے والناس اس کی انتہا. آپ حضرات نماز پڑھیں، تکبیر تحریمہ کہیں، یہ نماز کی ابتدا ہے، جب سلام پھیریں گے تو وہ اس کی انتہا. تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، جب یہ طے ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی ہوگی، تو پھر ہمیں آج کی مجلس میں سوچنا چاہیے کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی؟ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی، تو پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے. میرے بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ 3 آسمانی مذاہب اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام. ان تینوں مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کی تھی. جب اتنی بات متعین ہے کہ اللہ نے نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی تشریف آوری پر قرآن مجید نے ایک اعلان کیا. ان کی تشریف آوری پر جو اعلان ہوا تھا اس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا. ہمارے ہاں تفسیر کی کتابوں میں ایک مستقل بحث ہے، مستقل اس ایک موضوع ہے جسے حکایت عن الماضی کہتے ہیں، کہ ماضی کی باتیں قرآن مجید چلتے چلتے بیان کرتا ہے. چنانچہ ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا تھا. قرآن کا اس میں تذکرہ، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا آدم سے کہ آپ اعلان کر دیں ہماری طرف سے کہ اے بنی آدم، تمہارے پاس میری طرف سے بہت سارے رسول آئیں گے. کوئی
قید نہیں بیان کی، تعیین نہیں کی، حد نہیں مقرر کی کہ اتنے. فرمایا رسول جمع کا صیغہ لا کر فرمایا بہت سارے رسول آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جلیل القدر انبیاء اور رسولوں میں سے ایک ہیں حضرت سیدنا نوح جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ایک ہیں حضرت سیدنا ابراہیم جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. ان دونوں نبیوں کے آمد پر قرآن مجید نے جو ان کے آمد پر جو اعلان ہوا تھا یا جو ضابطہ تھا اس کا قرآن نے ذکر کیا، اور قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی نسلوں میں نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا. آگے چل کر جلیل القدر پیغمبر اور رسول وہ ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. جب ان کا زمانہ آتا ہے تو قرآن مجید ان کی آمد کے موقع پر جو اعلان ہوا تھا اس کا تذکرہ کرتا ہے اور کر کے کہتا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی لگاتار متواتر پے در پے ہم در پے ہم یکے بعد دیگرے ہم نے رسولوں کے بھیجنے کے سلسلے کو جاری رکھا. اب دوستو ان آیات کی روشنی میں اتنی بات متعین ہوئی کہ حضرت آدم تشریف لائے تو اللہ نے اعلان کیا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے. سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے تو میرے رب نے اعلان، قرآن کہتا ہے کہ رب نے اعلان کیا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے. سیدنا ابراہیم تشریف لائے تو بھی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بھی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ایک اور صاحب کتاب نبی کا دور آتا ہے، اور وہ دور ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. قرآن مجید ان کے دور کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ جس طرح ہر نبی کے زمانے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک اعلان کیا، اس کا بھی قرآن کے اندر تذکرہ ہے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان پر یہاں پر قرآن مجید پہنچتا ہے تو قرآن کا انداز بیان بھی بدل جاتا ہے، اسلوب اعلان بھی بدل جاتا ہے. یہاں پر اعلان ہوا وہی رب جس نے تمام نبیوں کی زبانی اعلان کرایا تھا کہ اب میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، وہی رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ یہ اعلان کریں مبشرم برسول کہ اب میرے بعد صرف ایک آئے گا، اب میرے بعد صرف ایک آئے گا، اونلی ون، فقط ایک، صرف اور صرف ایک آئے گا. آگے ان کے نام کی بھی تعین کر دیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میرے واجب الاحترام بھائیوں، میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جس وقت آئے تو انہوں نے آ کر اعلان کیا انا بشارت و عیسیٰ، لوگوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے. جب یہ ذات گرامی تشریف لائے تو قرآن نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کے اس اسلوب بیان نے اتنی بات متعین کر دی کہ حق تعالی نے نبوت کی ابتدا حضرت آدم سے کی تھی، اس کی انتہا محمد عربی کی ذات پہ کی. میرے بھائی یہاں پر ایک مسئلہ اور عرض کرتا ہوں. اچھا، اس میری جتنی لمبی گفتگو ہے افصح العرب افصح الانبیاء رحمت عالم نے اسے ایک جملے میں یوں مکمل فرمایا. آپ نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، کے لوگوں سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں. حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا. اب میں یہاں پر ایک بات آپ دوستوں کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں. الحمد سے لے کر والناس تک آپ حضرات پورا قرآن مجید پڑھ جائیں. قرآن مجید میں آپ کو یہ تو ذکر ملے گا کہ
مسلمان مومن وہ ہے جو ایمان لائے اس وحی پر جو آپ سے پہلے ہوئی اور اس وحی پر جو آپ کی ذات اقدس پر ہوئی. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. پورے قرآن مجید میں یہ صراحت ہے اور ایک نہیں 25 30 اس سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جہاں مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے یا وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اے محمد عربی وحی وہ جو آپ سے پہلے بھیجی آپ پر بھیجی. الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی وحی آئے گی، آپ کے بعد بھی کوئی رسول آئیں گے، آپ کے بعد بھی کوئی کتاب آئیں گے. الحمد سے لے کر والناس تک اس کی ایک مثال نہیں ملتی. حالانکہ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو وحی نبوت ہونا ہوتی تو پہلی وحی کی نسبت امت کو تو واسطہ پڑنا تھا آنے والی وحی کے ساتھ، اس کا تذکرہ زیادہ ضروری تھا. لیکن قربان جائے اس بات کے کہ قرآن مجید نے پہلے انبیاء کا تو ذکر کیا، ما سبق کا ما بعد کا ذکر نہیں کیا. یہ بات اتنی متعین ہے کہ جتنے بننے تھے بن چکے، حضور کے بعد اب کوئی نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ایک اور بات عرض کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کوئی اس خطے کا نبی، کوئی اس خطے کا، کوئی اس علاقے کا، کوئی اس قوم کا، کوئی اس برادری کا، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص ٹائم کے لیے، مخصوص قوم کی طرف، وہ مخصوص خطے کے لیے وہ انبیاء آئے. کسی کے آخری جو تشریف لائے سلسلہ موسویہ کے نبی وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کے متعلق بھی صراحت ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. میرے واجب الاحترام بھائیوں، میں استدعا کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ جب رحمت عالم تشریف لائے، اللہ نے تمام حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے اعلان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تک میری خدائی وہاں وہاں تک آپ کی نبوت. چنانچہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دوستو، جس طرح کائنات کا کوئی چپا میرے رب کی ربوبیت سے خالی نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی چپا محمد عربی کی نبوت سے بھی خالی نہیں. ساری کائنات کے شرق و غرب تحت سرا عرش معلیٰ، یہ بھی میں اپنے محدود بنیادوں کی بنیاد پر اس کی حد مقرر کر رہا ہوں. جہاں جہاں تک خداوند کریم کی خدائی، وہاں وہاں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. یہ 3 اسلوب بیان عرض کیے. اب میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کے متعلق ایک اور بھی اعلان ہوا کہ آپ چمکتا دمکتا سورج ہیں. کبھی آپ توجہ کریں اس امر پر کہ آپ اور میں، دنیا کا ہر آدمی رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے. کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی دیا سلائی، کوئی موم بتی، کوئی لیمپ، کوئی گیس، اپنے اپنے طریقے پر لوگ انتظام کرتے ہیں. لیکن یہ سارے انتظامات اس وقت تک جب تک سورج طلوع نہ ہو. جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی. دوستو، جس طرح تمام روشنیوں کی انتہا سورج پہ ہوتی ہے، تمام نبوتوں کی انتہا محمد عربی کی ذات پہ ہوتی ہے. سورج کی روشنی میں جہاں دن دہاڑے دھوپ پڑ رہی ہے روشنی ہے، روشنی میں دھوپ میں دن دہاڑے اگر کوئی میدان میں چراغ جلائے گا تو دنیا اسے احمق کہے گی حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو شریعت اس کو کفر کہے گی. میرے بھائی، میں آپ دوستوں کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ 3-4 صراحتیں ہیں. اس ضمن کی اگر آپ آیات کو تلاش کرنا چاہیں گے، جیسے حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا نذیر للعالمین،
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام آئے، ہر نبی نے یہ کہا کہ یا قوم یا قوم یا قوم، اپنی اپنی قوم کو خطاب کیا۔ محمد عربی ہے تو فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس میں کالے گورے کی، اس میں سیاہ سفید کی، عربی عجمی کی، امریکی افریقی کی، ایشیائی غیر ایشیائی کی کوئی بحث نہیں، کل بنی آدم کی طرف میں رسول بن کے آیا ہوں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حضور فرماتے ہیں انی ارسلت الی الخلق کافہ، اور آگے اس کی وضاحت کی کہ ختم بی النبیون۔ یہ بہت ساری تصریحات ہیں، ان عنوانات پر بالخصوص میرے مخدوم علماء کرام، جن کی میں ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ اس حوالے سے ان آیات پر غور کریں گے، رحمت عالم کی جامعیت کے حوالے سے یا قوم کے حوالے سے، جو ہے حضور علیہ السلام یہ انبیاء ما سبق اور ما بعد کے، پہلی وحی اور بعد کی وحی کے تذکرے نہ ہونے کے، اور اس سے متعلق تکمیل دین کے اعتبار سے اگر اس پر غور کریں گے تو 100 آیت کریمہ ہے جو محمد عربی کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، 100 آیت کریمہ۔ اب آنا چاہتے ہیں ہم حدیث کی طرف، میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثالوں کے ساتھ سمجھیں آپ دوست اس بات کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں حضور علیہ السلام کی امت افضل، اور تمام حضور کی امت سے صحابہ افضل، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل والا اللہ نے بنایا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تمام انبیاء کے بعد میرے رب کی مخلوق میں سب سے افضل، انسانوں میں سب سے افضل والا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد منبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کی 3 سیڑھیاں تھیں، صدیق اکبر اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے جس پر حضور بیٹھتے تھے، صدیق اکبر وہاں بیٹھے جہاں حضور کے قدم لگتے تھے۔ اگر صدیق اکبر جیسا شخصیت رحمت عالم کے منصب نبوت پر قدم نہیں رکھ سکتا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب حضور کے بعد کوئی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ آگے چلتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، ہمارے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، یہ خوب بزرگ گزرے ہیں، 800 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں، اور یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، ان کو ابن الکتب بھی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ کتابیں انہوں نے بہت زیادہ لکھی تھیں اس لیے ان کو ابن الکتب کہا جاتا ہے، لیکن خدا کے بندو اگر جو ہے وہ کتابیں زیادہ لکھنے سے کوئی ہوتے تو پھر تو ابو الکتب کہنا چاہیے تھا، ابن الکتب نہیں، لیکن ان کا نام ابن الکتب ہے۔ وجہ ان کی یہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم فاضل آدمی تھے، بہت بڑا کتب خانہ تھا، دور تھا کام کرنے کا۔